بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے آج 4-5 دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا، کچھ لوگوں نے دعائیں بھی دیں، کچھ نے نیک خواہشات کا اظہار کیا، کچھ نے فکر مندی کا بھی اظہار کیا، کچھ پوچھتے بھی رہے کہ کیا معاملہ ہے، میں کیوں غائب ہوں۔ میں آپ کے کامنٹس آج دیکھ رہا تھا، 4-5 دن کے بعد ہی ویسے میں نے کھولا آج دیکھنے کے لیے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے اور پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ میں کہاں غائب ہوں یا کیا معاملہ ہے۔ تو الحمدللہ خیریت تھی، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، لیکن مصروفیت بس کچھ اس طرح کی تھی کہ میں بالکل الجھا ہوا تھا۔ یعنی معاملہ یہ تھا کہ میں گھر شفٹ کر رہا تھا، میں نے کچھ دن پہلے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ ایک معاملہ 2 سال سے اٹکا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ اب کسی نہ کسی اس حد تک نتیجے پر پہنچا ہے کہ چلیں میں کوئی شفٹنگ کے معاملے پر آیا ہوں، تو وہ ایک اس کو اس قابل بنا کر کے وہ چلیں اس پہ رہائش اختیار کی جا سکے، تو میں بہرحال وہ شفٹنگ والے مرحلے میں پھنسا ہوا تھا، اور وہ اس طرح کا تھا کہ اس میں پوری طور پر ظاہر ہے چیزوں خبروں پہ پوری یکسوئی نہیں تھی، معاملات بھی میں دیکھ نہیں پا رہا تھا، عدالتوں میں کیا چل رہا ہے ادھر ادھر، تو پھر وہ ایک بددیانتی سی ہوتی ہے کہ آپ کہیں سے کاپی پیسٹ کریں، کوئی چیز اٹھائیں اور اٹھا کر آپ اس کو کاپی پیسٹ کر کے دے دیں، اور آپ معاملے کی گہرائی کو بھی نہ پہنچے ہوں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کرنے لگیں صرف اس لیے کہ آپ نے ویلاگ دینا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ 4-5 دن کی چھٹی ہی آپ سے لے لوں تو زیادہ بہتر ہے، اور پھر ذہنی طور پر جب میری فراغت ہو تو پھر ہی میں دوبارہ کام شروع کروں۔ اگرچہ ابھی 3-4-5 دن مجھے لگ جائیں گے سیٹل ڈاؤن ہونے میں، لیکن پھر بھی آج سے میں نے بہرحال کام شروع کر دیا۔ آج میں نے سارا دن خبروں کو دیکھا ہے، اخبارات کو دیکھا ہے، چیزوں کو پڑھا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں میں سب سے پہلے صبح اٹھ کے اخبارات پڑھتا ہوں، تو پھر اگر دن میں ویلاگ کروں تو میں اخباری خبروں کا حوالہ دے کر بات اسی لیے کر رہا ہوتا ہوں تاکہ کہ کیا کہاں کیا چھپا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، تو اس لیے میں نے یہ غیر حاضری کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ مطلب آپ مجھے ایکسکیوز کریں گے، اب میری اس عذر کو قبول کریں گے۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں۔ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آج جن سے شروع کر لیتے ہیں، اور پھر آگے کچھ اور معاملات پہ بات ہوگی۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج 2 خبریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو شہباز رانا صاحب کی خبر ہے، جنہوں نے ایک ہیڈ لائن دی ہے کہ IMF پورز کولڈ واٹر ان پنجاب چیپ پاور پلان۔ چیپ کا مطلب سستا بھی ہوتا ہے اور چیپ کا مطلب گھٹیا بھی ہوتا ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ شہباز رانا نے یہ سستے پاور پلان پر بات کی ہے یا گھٹیا پاور پلان اس کو کہا ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ پنجاب چیپ پاور پلان، میں اس کو ڈوئل میننگ سمجھ رہا ہوں۔ اس کو انہوں نے کہا کہ IMF نے تو ٹھنڈا پانی ڈال دیا اس چیپ پاور پلان پہ۔ دوسرا وہ کہتے ہیں، اشرف ملغم صاحب کی خبر بھی چھپی ہوئی ہے، اشرف ملغم بھی سینئر رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں IMF نے صوبائی حکومتوں کو بجلی بلوں پر سبسڈی دینے سے روک دیا، اور کہا کہ جناب یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا مذاق ہے، کس نے آپ سے کہا ہے؟ IMF پلان میں ہیں آپ کو کہا ہے کہ سبسڈی نہیں دینی، کس سے پوچھ کے سبسڈی دی ہے؟ ڈانٹ دیا کہ آپ نے کس سے پوچھ کے سبسڈی دی ہے، دی کیسے، ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ آپ کو پتہ نہیں آپ ہمارے پلان میں ہیں؟ جب آپ کے ساتھ چیزیں طے ہیں کہ سبسڈی نہیں دیں گے اور یہ سبسڈیاں دے دے کہ آپ نے ملک کو اس حال پہ پہنچایا ہے، سبسڈی آپ نے نہیں دینی تو کیوں سبسڈی دی ہے، کس سے پوچھ کے دی ہے؟ ڈانٹ دیا۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میننگ یہی ہے۔ تو یہ 2 سینئر رپورٹرز کی خبریں، اس کے علاوہ بھی ہے۔ مزمل اسلم صاحب نے آج پہ پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی انہوں نے پبلسٹی اسٹنٹ کھیلا تھا، اور باقی صوبوں کو تانے بھی دے رہے تھے کہ بھائی ہم نے کر لیا تو کیوں گھبرا رہے ہو، تم بھی دو۔ خیبر پختونخوا سے بھی کہہ رہے تھے۔ اب صحیح لگتا ہے مراد علی شاہ صاحب کا وہ جو جملہ تھا چیف منسٹر سندھ کا کہ یہ بیوقوفانہ اعلان ہے، اب ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ بیوقوفانہ پلان ہے، آپ کا منصوبہ ہے کہ آپ IMF کے پلان میں ہیں، آپ شرائط مانتے ہیں، اور پھر آپ بالا یہ کر، یہی تو آپ عمران خان کے اوپر الزام لگاتے تھے۔ آپ کہتے تھے IMF کا معاہدہ بریک کرتے ہوئے پیٹرول کم کیا، یہی الزام عمران خان پہ لگایا تھا نا آپ نے کہ 10 روپے قیمت کم کر دی تھی جاتے ہوئے۔ IMF کا پلان تھا، IMF کا پلان معاہدہ تھا کہ آپ کی پیٹرول پر سبسڈی دیں گے، تو آپ نے کیوں سبسڈی دی؟ یہی تو 2 سال آپ پیٹتے رہے ہیں کہ جی ملک کو دیوالیہ کر دیا، ملک IMF کے منصوبے کے خلاف جاتے ہوئے آپ نے تباہ و برباد کر دیا، یہی تو آپ کہتے تھے، اور اب یہی آپ نے خود کیا ہے کہ IMF کے ساتھ پلان میں ہیں، اور ایک صوبے نے پکڑ کے 14 روپے، نہ صرف صوبے کے لیے بلکہ وفاق کے لیے بھی دیا 14 روپے یونٹ کا ریلیف۔ اگرچہ یہ کوئی ریلیف نہیں ہے، میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ کوئی ریلیف ہی نہیں ہے، کیونکہ ریلیف یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی آپ کو دے رہی ہو، یعنی آپ دیکھیں نا بجلی کو IMF کے کہنے پر آپ نے مہنگا کیا، 17 روپے یونٹ سے اٹھا کر آپ 60 روپے یونٹ پر لے گئے، اس 60 روپے یونٹ میں سے 14 روپے کا ریلیف دے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بڑا ریلیف دے دیا۔ اربوں روپے کے اشتہارات چھاپ دیے اخباروں میں ریلیف پر، اربوں روپے کے اشتہارات اخباروں میں چھاپ دیے کہ ریلیف دے دیا ہے۔ وہ پیسے تو ضائع ہو گئے نا۔ اب اگر IMF کہتا ہے کہ 30 ستمبر تک کلوز کرو بھائی یہ ساری رنگ بازی، 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن دے دیا IMF نے ان خبروں کے مطابق
کہ یہ ساری اپنی رنگ بازی ختم کرو، 30 ستمبر تک یہ ریلیف شریف ختم کرو، اور باقی صوبے بھی خبردار رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ تو یہ جو بار بار کہہ رہے تھے نا تمام صوبوں کو کہ جی آپ بھی کریں، آپ کیوں نہیں کرتے، آپ بھی کریں، تو یہ سب صوبوں کو جو آپ کہہ رہے تھے تو وہ IMF نے ان کو تو منع کر دیا کہ بھائی اس طرح کی کوئی بیوقوفانہ حرکت نہ کریں۔ اب عظمہ بخاری صاحبہ کی اس پر وضاحت آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو IMF نے ایسا کچھ نہیں لکھا، ہمیں تو IMF نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ جھوٹی خبریں نہ پھیلائی جائیں۔ تو اگر تو جھوٹی خبر ہے تو بس شہباز رانا کی، اور شہباز رانا کی خبر جھوٹی ہے یہ میں نہیں مان سکتا۔ اب یہ کہنا اپنی خفت میں ڈالنے کے لیے کہ ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں کہا، تو IMF نے آپ کو کہنا بھی نہیں ہے بھائی، IMF نے تو وفاق کو ہی کہنا نا، انہی کا سبجیکٹ ہے یہ بجلی وفاق کا سبجیکٹ ہے، بجلی سستی کرنے کا منصوبہ پنجاب یا باقی صوبائی حکومتیں نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو ایک سٹنٹ کھیلا گیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے، جس میں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا ہاں بھائی زبردست، بہت اچھے، کمال ہو گیا، نواز شریف صاحب جیسے سیاستدان جو 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہے ہیں اور 4تھی مرتبہ ان کی حکومت جو ہے وہ پاور میں ہے، وہ بھی بھائی صاحب اتنے جو ہیں وہ سادہ نکلے کہ بیٹھ کر خود اپنی صاحبزادی کے ساتھ اس پلان کا انہوں نے اعلان کیا، اور آج وہ سارا الٹا پڑ گیا، گلے پڑ گیا۔ تو اگرچہ یہ کوئی ریلیف تھا ہی نہیں، لیکن جن معنوں میں یہ ریلیف دیا گیا تھا ان معنوں کو بھی IMF نے قبول نہیں کیا، اور آج تمام میڈیا چینلز پہ یہ خبریں چل رہی ہیں، اور عظمہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی یہ خبریں نہ پھیلائی جائیں، کیونکہ ہمیں تو کوئی IMF نے خط لکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو ان کی طرف سے کوئی سرزنش ہوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہمیں تو IMF نے نہیں ڈانٹا، ہمیں تو کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ تو یہ ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ادارے کے ساتھ، ججز کے ساتھ نہیں، سپریم کورٹ کے ادارے کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے، یہ کھلواڑ جو ہے یہ اب کوئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اگرچہ قاضی فائصہ تو گئے، یہ تو حکومت نے اب طے کر لیا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ قاضی فائصہ کو ایکسٹینشن دیں۔ ان کو لگتا ہے کہ جو معاملہ طے کرنے پڑیں گے جسٹس منصور کے ساتھ ہی کرنے پڑیں گے۔ کچھ میٹنگز کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، واللہ عالم، لیکن خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو جسٹس منصور صاحب جو ہیں چیف جسٹس اگر وہ بن جاتے ہیں تو حکومت اب یہ میک شور کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے اتنے خطرناک ثابت نہ ہو۔ یعنی حکومت یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھائی یہ جو 8-5 کا فیصلہ دیا ہے جسٹس منصور نے، یہ حکومت کے خلاف وہ نہیں جانا چاہتے تھے، انہوں نے تو اپنی بقا میں دیا ہے۔ ان کو ڈر تھا کہ قاضی فائصہ ایکسٹینشن لے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا، تو جسٹس منصور کو مارجن دے رہی ہے حکومت، یہ سوچ کر کہ نہیں جسٹس منصور جو ہے وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ فیصلہ انہوں نے ہمارے خلاف نہیں دیا، یہ تو انہوں نے اپنی بقا کے لیے دیا ہے، یہ تو قاضی فائصہ کی مخالفت میں فیصلہ دیا ہے، اگر قاضی فائصہ نہیں ہے ان کو چیف جسٹس بنا دیں تو ہمارے ساتھ تو ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ تو حکومت اب پلان کری، ان قاضی فائصہ کے ساتھ تو ڈسٹنس کر لیا حکومت نے۔ اعظم مزید تارڑ نے سیدھا سیدھا کہہ دیا پچھلے 4-5 دن میں جب میں غائب رہا ہوں تو ان دنوں میں یہ میں نے خبر دیکھی، اعظم مزید تارڑ صاحب نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس نمبر ہی پورا نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں قاضی صاحب، ہاتھ جڑے میں معذرت چاہتے ہیں، ہمارے پاس نمبر ہوتا تو ہم آپ کے لیے ضرور کچھ کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ نمبر ہی نہیں ہے۔ یہی رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا، رانا صاحب نے بھی کہا کہ بھائی جان ہم قاضی صاحب تو چاہتے ہی نہیں ایکسٹینشن، ہاں یہ ضرور ہے کہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اگر سب کو دیتے ہو تو پھر مجھے بھی دے دو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نمبر ہی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بحث تو تب کریں نا جب نمبر ہو۔ یعنی انہوں نے سیدھا سیدھا جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو تو ایکسٹینشن وہ نہیں دے رہے، لیکن سوچ کر کیا رہے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں قاضی تو نہیں رہے گا لیکن جسٹس منصور پہ بھی پورا بھروسہ تو کیا نہیں جا سکتا، اپنے بندے ڈالو بیچ میں، تعداد بڑھاؤ۔ اور یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے تھرو سینٹ میں آیا پہلے، اب بلوچستان عوامی پارٹی کے تھرو آیا تو اس کا مطلب یہ صرف حکومت کا منصوبہ نہیں ہے، منصوبہ پھر کسی اور کا بھی ہے، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کا بھی ہے۔ تو بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی جو ہے ان کی طرف سے آیا سینٹ میں، وہ لے کر آیا کہ جی تعداد کو بڑھا کر 21 کر دیں۔ حکومت نے کہا نہیں 21 نہیں 23 کریں، تعداد جمع تفریق کی ہوگی، جمع تفریق کر کے انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ 8-5 والا، اچھا 2 یہ ایڈ کرنی ہے، ایڈ ہاک تو نہیں، پھر بھی بات تو نہیں بن رہی۔ بندے پکے ٹھکے جو ہے نا وہ اکثریت اپنے پاس ہونی چاہیے، کل کو فل کورٹ بیٹھے رولا تو ہم ڈال دیں گے کہ جی فل کورٹ بناؤ، فل کورٹ بناؤ، فل کورٹ بناؤ، جب تعداد پوری ہو گئی رولا ڈال دیں گے، بھئی جو معاملہ آئے گا فل کورٹ بناؤ، مخصوص نشستیں فل کورٹ بناؤ، فلاں چیز ریویو آنا ہے فل کورٹ بناؤ، تو یہ رولا تو وہ ڈال دیں گے۔ تو فل کورٹ جب بیٹھے تو بندے اپنے پورے ہوں، تو وہ 23 کو تعداد کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پرائیویٹ ممبر کے ذریعے یعنی دانیال چودھری کے ذریعے انہوں نے یہ بل موو کرایا۔ لیکن جب بل موو کرا دیا
تو پھر 4 سیانے بندے بیٹھے، ان 4 سیانے بندوں نے بیٹھ کے اس پر جو ہے وہ غور و خوض کیا، تو پتہ لگا کہ پرائیویٹ ممبر کے تھرو تو یہ قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے لیے تو حکومت کو بل موو کرنا پڑے گا۔ بیرسٹر گوہر نے بھی اس پر توجہ دلائی، انہوں نے کہا جی پرائیویٹ ممبر بل کے تھرو ہو نہیں سکتی۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر اس کو مؤخر کر دیا، مؤخر کیا ہے، اب حکومت خود لے کر آئے گی اور دوبارہ یہ بل آئے گا۔ تعداد وہ 23 کرنا چاہتے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اب آپ سوچیں گے کہ اگر قاضی فائزہ کو پینشن نہیں دینی اور وہ قانون سازی نہیں کرنی تو پھر یہ مولانا فضل الرحمان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ لیا جائے۔ اگرچہ نور عالم خان اپنے طور پہ 2-4 وہ لے کر آ گئے ہیں، قانون بل لے کر آ گئے ہیں، لیکن ان کو چونکہ مولانا فضل الرحمان اور پارٹی کی حمایت حاصل نہیں ہے تو حکومت بھاگی دوڑی پھر رہی ہے کہ مولانا کو ساتھ میں لاؤ، ذرا طاقت بن جاتی ہے۔ کل کو کوئی آئینی ترمیم لانی پڑی پھر بھی ہم نمبر کے قریب چلے جائیں گے۔ قاضی فائزہ کے جانے کے بعد بھی تو ضرورت پڑ سکتی ہے نا آئینی ترمیم کی، کسی اور معاملے پہ پڑ سکتی ہے، تو ذرا مولانا کو تو ہاتھ میں کرو۔ مولانا مانگ رہے ہیں بھائی، میں تو وہی مانگ رہا ہوں جو پی ٹی آئی سے مانگ رہا تھا، آپ دے دیں۔ میں تو وہی مانگ رہا ہوں جو میں پہلے مانگ رہا تھا، مجھے گورنر دے دو، مجھے 2 سیٹیں 2 سینٹ کی، مجھے کچھ تو دو اللہ کے بندو۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان سے نواز شریف ملنے کے لیے گئے تھے تو نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ اب سارا کچھ بانٹنے کے بعد کیا لینے آئے ہیں میرے پاس؟ جب پہلی مرتبہ نواز شریف ان سے ملنے کے لیے گئے تھے پاکستان آنے کے بعد، حکومت بننے کے بعد، مولانا فضل الرحمان پہلے ملتے تھے نواز شریف صاحب کو، یاد ہوگا وہ بھی حکومت بننے الیکشن ہونے سے پہلے مولانا فضل الرحمان بار بار جاتے تھے نواز شریف کے پاس اور کہتے تھے کہ بھائی صدارت کا کیا سوچا ہے؟ پھر کی سوچا صدارت، پنجابی میں تو نہیں کہتے ہوں گے لیکن وہ کہتے ہوں گے پھر صدارت کا کیا سوچا ہے صدارت کے لیے؟ تو نواز شریف نے صاف جواب دے دیا، انہوں نے کہا جی صدارت تو پھر دیکھیں نا جی حکومت بن جائے پھر ہی سوچیں گے۔ وہ ہے نواز شریف کی اپنی بھی چونکہ نہیں بن سکی حکومت، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، چونکہ ان کی اپنی حکومت نہیں بن سکی پوری، پیپلز پارٹی کو ملانا پڑا، صدارت وہ لے گئے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں گورنر بھی دو، تو نواز شریف کے ہاتھ میں تو تھا نہیں، پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تھا۔ اب کیا پیپلز پارٹی یہ چیزیں دے گی یا اتحاد یہ چیزیں دے گا، یا جنہوں نے دینی ہے وہ ان سے لے کر ان کو دیں گے؟ تو یہ گیم چل رہی ہے۔ لیکن ان سب سے بڑی چیز اسی لیے دیکھیں نا، جو میں نمبر پورا کرنے کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی سے کہہ رہی ہے جوڈیشل کو ہے، یہ آپ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کو کر لیں، قبضہ پورا جمانا چاہتے ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جو تجویز اب اس وقت گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی نئی کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی جائے، یہ جو ججز ہیں پیرلل ایک کوڈ بنا دی جائے، پیرلل نئے ججز پر مشتمل، نئے جج بھرتی کیے جائیں۔ یہ جو کوڈ ان سے کہ بھائی وہ جو پینڈنگ کیسز پڑے ہیں وہ نمٹاؤ بھائی، عوامی مفاد کے جو کیسز ہیں، وہ جو لیٹیگیشنز ہیں، وہ جو لوگ اپیلیں لے کر ہائی کورٹ کی اپیلیں لے کر سپریم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں، وہ جو کسی کے گھر پہ قبضہ ہوا ہے، وہ جو کسی اور کا معاملہ ہے، وہ جو قتل کے کیسز چل رہے ہیں، اور بھائی یہ نمٹائیں آپ 17 ججز بیٹھ کے۔ ہم یہ جو آئینی منہ شکافیاں ہیں، یہ جو کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں، یہ جو آئین کی تشریحات کا معاملہ ہے، یہ جو مخصوص نشستیں ہیں، یہ جو الیکشن کمیشن کی مشاورت کا معاملہ ہے کہ ججز کے ساتھ کرنی ہے، یہ سارے معاملات ہم ایک اور کوڈ بنا کے ان کے سپورٹ کر دیتے ہیں، آپ تسلی سے اپنا کام کریں، وہ عدالت اپنا کام کرتی رہے گی۔ یہ پلان اب زیر غور ہے، اس پر یہ گردش ہو رہی ہے کہ جی نئی پیرلل کوڈ کھڑی کر دی جائے، اس نئی پیرلل کوڈ کے ذمہ لگایا جائے کہ وہ تشریحات کرے۔ اور وہ نئی پیرلل کوڈ کون ہوگی؟ اس میں نہ منیب اختر ہوں گے، اس میں نہ عائشہ ملک ہوں گی، نہ اس میں شاہد وحید ہوں گے، نہ اس میں یا آفریدی ہوں گے، نہ اس میں حسن نظر رضوی ہوں گے، یعنی کوئی جج ہوگا ہی نہیں کہ جو آپ کو تنگ کرے، پریشان کرے۔ تو آپ نہ اس میں ترمیم اللہ ہوں گے، تو آپ چپ کر کے اس میں اپنی مرضی کی تشریحات کراتے رہیے گا۔ وہ کوٹ اعظم نذیر تارڑ کی کوٹ ہوگی اور اس میں جو ہے وہ اللہ خیر صلی اللہ اپنی مرضی کی تشریحات کراتے رہیں، اور چاہے وہ پھر کانسٹیٹیوشن کو ایک نئی شکل دے دیں، جو مرضی کریں۔ تو یہ پلان اب بن رہا ہے، نیا منصوبہ جو حکومت بنا رہی ہے وہ یہ بنا رہی ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ ایک بل وہ بھی لے کر آئے ہیں۔ ایک تو چلیں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو ہے نا، عرفان صدیقی صاحب بل لے کر آئے ہیں کہ اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر 3 سال قید کی سزا ہونی چاہیے۔ عرفان صدیقی صاحب جو خود کو دانشور کہتے ہیں، جو خود کو ایک آئین اور جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے سمجھدار انسان ہیں، تو یہ عرفان صدیقی صاحب بل لے کر آ رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ آئین میں ایک آرٹیکل 16 بھی ہے جو اسمبلی کا رائٹ دیتا ہے، لوگوں کو پیسفل اسمبلی کا رائٹ دیتا ہے، اور آئین سے متصادم وہ ایک بل لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ 3 سال قید ہو اس شخص کو جو بغیر اجازت کے جلسہ کرتا ہے۔
تو یہ بنیادی طور پر ایک تو آئین سے متصادم لانا چاہتے ہیں، لیکن وہ جب لے آئیں گے بل تو وہ کہیں گے کہ جی یہ قانون سازی تو پارلیمان کا حق ہے، قانون سازی سے نہیں روکا جا سکتا، آئین کی تشریح جو ہے وہ آئین میں امینڈمنٹ کرنا، آئین سازی کرنا، قانون یہ ہمارا حق ہے، یہ رولا ڈال دیں گے۔ جب رولا، بات تو رولا ہی ڈالنا ہوتا نا جی، ڈالنا تو رولا ہی ہوتا ہے، کلیئرٹی کس نے لانی ہے؟ بس شور شرابہ کر دو تاکہ وہ گرد، اس کی اتنی گرد اڑے کہ اصل مدعا جو ہے اس کے نیچے بیٹھ جائے۔ یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے، اور عرفان صدیقی جیسے لوگوں کو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ابھی تک کے لیے فی الحال اتنا ہی، لیکن میں 2-3 چیزوں پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، آگے چل کے اگلی ویڈیو میں پھر بات کر لیں گے۔ یہ جو کرکٹ کا جنازہ نکالا گیا ہے اور پھر اور چیزیں ہیں، بلوچستان بار کونسل نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس ریلیز نکالی ہے، جو طارق محمود جہانگیری صاحب والا معاملہ چل رہا ہے نا، کہ جی ان کی جعلی ڈگری ہے اور سنڈیکیٹ بٹھا دیں۔ اب سنڈیکیٹ کیسے کام کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، سنڈیکیٹ پولیٹیکل سنڈیکیٹس ہوتے ہیں، سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، اثر و رسوخ کا استعمال کریں، سنڈیکیٹ نے کہہ دیا جی جعلی ڈگری ہے، واہ سبحان اللہ۔ اب سنڈیکیٹ کی بنیاد پر طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف ایک نئی مہم چلا دی گئی ہے، تو اس پر بلوچستان کی بھی ایک پریس ریلیز آئی ہے۔ تو ان موضوعات پر پھر اگلی پہ بات کریں گے، بات لمبی ہو گئی ہے، ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔